چمن کی صورتحال مظاہرین کی اصل حقیقت اب سامنے آ گئی ہے، اور سوشل میڈیا اور مین اسٹریم میڈیا کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو اس پر گفتگو کی جا رہی ہے۔ ایک سال کے اسپین کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو پاکستان ایک سال میں تقریباً 23 ارب ڈالر کا نقصان برداشت کرتا ہے اسمگلنگ، اور اس کی سب سے بڑی وجہ ہے صورتحال پر قابو پانے کے لیے تورخم بارڈر پر بھی جو اقدامات اٹھائے گئے۔ فی الحال کی سچویشن کے حوالے سے بات کی جائے تو افغانستان کے ساتھ جو ہے وہ ایک سرحد پر باڑ لگانے اور اس کے ساتھ ساتھ کراس پوائنٹ پرون ڈاکیومنٹ رجیم لانے کا فیصلہ کیا گیا، اور اس کو فوری طور پر جو ہے وہ نافذ کر دیا گیا۔ اس میں اس کو نافذ کرنے کا مقصد غیر قانونی طور پر جو آمد و رفت ہے لوگوں کی، اور اس کے علاوہ اسمگلنگ کی روک تھام تھا، جس میں منشیات کے علاوہ جو ہمارے گڈز اینڈ ادر دین دیٹ ہماری جو ہے وہ ہتھیار بھی شامل تھے جو کہ اسمگل ہو رہے تھے۔ سو کراس بارڈر اس جو ہے لیگل ایکٹیویٹی کو سسپینڈ کرنے کے لیے اقدامات اٹھائے گئے ہیں۔ ابھی فی الحال چمن کے بارڈر کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو چمن کے بارڈر پر جو ہے وہ 5 سے 6 ہزار افراد ایسے ہیں جو کہ اس طرح کی ایکٹیویٹیز میں ملوث ہیں، اور ان کو لیڈ کون کرتا ہے، ان کو شے کون دے رہا ہے، وہ ہے کچھ اسمگلرز اور چند سیاسی پرسنالٹیز جنہوں نے اپنا نیریٹو بالکل تبدیل کر کے رکھ دیا ہے ان لوگوں کا، اور جنہوں نے ان کا مائنڈ واش اس طریقے سے کیا ہوا ہے کہ ان کو لگ رہا ہے کہ اگر حکومت اسمگلنگ کے خلاف کریک ڈاؤن کرتی ہے تو وہ کوئی بہت بڑا ظلم ہو گیا۔ حالانکہ جو چمن کی عوام ہے ان کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے، اس میں سب سے پہلے تو نقصان ان کا خود کا ہے اور اس کے علاوہ ملک کا بھی ہے۔ تو کلیکٹیولی یہ کوئی بہت ہی اچھی پریکٹس نہیں تھی جو پریویسلی ہو رہی تھی، انلیگل پریکٹس تھی جو کہ ہو رہی تھی، اب اس کو سسپینڈ کیا گیا ہے، تو اس پر جو ہے رونا دھونا اور اس پر احتجاج کرنا تو میرے خیال سے کوئی سمجھداری کی بات نہیں ہے۔ اس کے علاوہ اب غیر قانونی طریقے سے اگر اس طرح کی کوئی بھی ایکٹیویٹی ہوتی ہے تو اس کو تو سسپینڈ کیا جانا چاہیے۔ ہاں، اگر کوئی پاکستان میں لیگلی رہنا چاہتا ہے تو اس کا ایک پراپر میکنزم ہے، اس کا پراپر ایک پروسیس ہے جس سے گزر کے اگر وہ پاکستان میں آنا چاہتا ہے، اپنی شہریت کلیم کرنا چاہتا ہے یا اپنی ریزیڈنسی کلیم کرنا چاہتا ہے تو وہ کر سکتا ہے، اور بہتر روزگار کے مواقع بھی پھر اس کو فراہم کیے جائیں گے اور حکومت بھی تحفظ فراہم کرے گی۔ لیکن اگر آپ انلیگل ایکٹیویٹیز میں ملوث ہیں اور اس کے بعد پھر آپ انلیگلی پاکستان میں آ کر رہنا چاہ رہے ہیں، اور اس کے بعد پھر آپ کلیم کریں کہ ہم پاکستانی اور پاکستان کی گورنمنٹ آپ کو تحفظ فراہم کرے یا آپ کو ایکسیپٹ کرے، تو پروبیبلی یہ ایک بہت سین مائنڈ کی بات نہیں ہوگی۔